بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم جو ہے کلاس 4 کی اردو کی بک کریں گے اور اس کا سبق نمبر جو ہے وہ 2 ہے۔ سبق نمبر اس کا جو ہے یہ نعت ہے اور یہ صفحہ نمبر جو ہے 7 پر شروع ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہم اس کے نیچے یہاں پر سوچیں اور بتائیں، یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے کن کو بھیجا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے جو ہے نبیوں کو بھیجا تھا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی سے 2 اوصاف بتائیں۔ نبی پاک میں بہت زیادہ اچھائیاں تھیں، بہت زیادہ ان میں اچھائیاں تھیں، لیکن یہاں پر جسٹ ہم نے 2 کا بتانا ہے۔ تو ان میں سے یہ ہے کہ ایک تو آپ نیک سلوک کرتے تھے لوگوں کے ساتھ، اور اس کے علاوہ آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ نیچے یہاں دیکھیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجے گا۔ صفحہ نمبر 8 کے اوپر یہاں سے یہ نعت شروع ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے، ہم نعت کی پڑھائی کر کے نعت کو پڑھیں گے اور اس کی ساتھ ساتھ ہم تشریح بھی کریں گے اس کے شعروں کی۔ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ نعت کس کو کہتے ہیں۔ نعت اس کو کہتے ہیں جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے، یعنی کہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ ہیں: اسرار، دستگیری، امت، آدمیت۔ امت یعنی کہ ہم مسلمان جو ہیں، ہم نبی پاک کی امت ہیں۔ آدمیت یعنی انسانیت کو کہا جاتا ہے جس میں انسان شامل ہے۔ اور دستگیری یعنی کہ مدد کرنا کسی کی۔ اسرار پوشیدہ باتیں یعنی کہ راز۔ یہاں سے ہم اس کی ریڈنگ شروع کریں ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ یعنی کہ ہم نبی پاک پر، یہاں پر شاعر جو ہے کہہ رہا ہے کہ میں نبی پاک پر درود پاک بھیجتا ہوں، ان کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے بے یار و مددگار، جن کا کوئی مددگار نہیں تھا، نبی پاک نے ان کی مدد کی۔ اور بادشاہ ہونے کے باوجود، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی بادشاہ تھے، دونوں جہانوں کے مالک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہوا تھا کہ آپ جو بھی کہیں گے میں آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دوں گا، ہر چیز آپ کے لیے ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے فقیری والی زندگی کو پسند کیا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے کہ نہیں، میں انسانوں میں رہنا اور انسانوں کو آپ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے نبی پاک نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگا، ہمیشہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سکھلائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کے پھول برسائے۔ یعنی کہ نبی پاک پر سلام ہے جنہوں نے ہمیں محبت کے راز بتائے، یعنی کہ انسانوں کے ساتھ کس طرح سے پیار اور محبت سے رہنا چاہیے، اور خود ان کے ساتھ بہت ظلم و ستم ہوئے۔ جس ٹائم پر ہمارے پیارے نبی نے اسلام پھیلانا شروع کیا تھا، ہر طرف جہالت تھی، کوئی بھی مسلمان نہیں تھا۔ عرب کے لوگ جو تھے وہ مختلف بتوں کی پوجا وغیرہ کرتے تھے۔ تو نبی پاک نے جب اسلام لے کر آئے اور آپ نے اسلام پھیلانا شروع کیا تو ان کے اپنے ہی ان کے مخالف ہو گئے تھے۔ ان پر پتھر برسائے جاتے تھے، راستے پر کانٹے بچھائے جاتے تھے، ان کو اذیت دی جاتی تھی، مختلف طرح کی اذیت وغیرہ دی جاتی تھی۔ لیکن ہمارے پیارے نبی نے جتنے بھی ہیں زخم کھانے کے باوجود ان پر پھول برسائے، یعنی کہ ان کے ساتھ آگے سے محبت سے اور پیار سے جو ہے پیش آتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ نبی پاک پر سلام ہے کہ جن کے گھر میں کوئی سونا چاندی یعنی کہ کوئی بھی آسائش کی چیز اپنے گھر پر انہوں نے اپنے لیے نہیں رکھی تھی۔ اور سلام ہے ان پر کہ انہوں نے اپنے گھر پر ایک بستر ان کا ایسا تھا کہ وہ زمین پر سوتے تھے، فرش خاکی ان کا بستر تھا جس پر ایک ٹوٹا بوریا سا بچھا کر، بوری سی بچھا کر وہ لیٹ جایا کرتے تھے۔ سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا،
سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام ہے ان کو جو سچائی یعنی سچ کی خاطر جو ہے لوگوں سے دکھ اٹھاتے تھے، غم اٹھاتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے، کیونکہ سچ اور حق کا دین پھیلانے آئے ہوئے تھے ہمارے پیارے نبی، اور وہ اسلام کی باتیں جب کرتے تھے تو لوگ ان کو جو ہے وہ تکلیفیں دیتے تھے، اور خود وہ بھوکے رہتے تھے، لیکن کسی اور کو یعنی کہ اگر کوئی بھوکا ان کے در پر ان کے گھر یا ان کے پاس مانگنے آ جاتا تو آپ اپنا کھانا تک ان کو پیش کر دیتے ہوتے تھے۔ سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا۔ ہمارے پیارے نبی راتوں کو اٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے، کیونکہ جب آپ اسلام پھیلانے کے لیے آئے تھے اس دوران آپ کے جو اپنے تھے وہ آپ کو سچا نہیں مانتے تھے اور آپ کو جو ہے تکلیفیں دیتے تھے، تو نبی پاک راتوں میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے، اور رہتی دنیا تک جو اپنی امت کے لیے سلامتی کی دعائیں کر گئے ہیں، ان کی خیر کی۔ اور اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے زمین پر سوتے تھے سخت سردی میں۔ سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام ان پر کہ دنیا کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے، رحمت ہمارے لیے رحمت بن کر آئے تھے دنیا پر، اور ان کی ذات جو ہے انسانوں کا فخر ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی امت ہے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر سچائی کے راستے پر ہم چلتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ رحمت للعالمین تھے۔ درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، ان پر سلام ان پر کہ جن کی محفل ہو، نبی پاک کی کہیں محفل لگی ہو تو ہم وہاں پر اپنے لیے ہم دعائیں کرتے ہیں، اور ہماری دعائیں جو ہے ہمارا اللہ قبول بھی فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سلام ہے ان پر کہ جن کا ذکر اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، کسی محفل میں بیٹھ جائیں تو ہمارا دل ہی نہیں بھرتا، ہم ان کی جتنی بھی باتیں سن لیں، جتنی بھی ان کی تعریف سن لیں، نعتوں کی محفل ہو یا ان کے زندگی کے بارے میں کوئی واقعات ہوں، تو ہم لوگ جو سنیں، ہم مسلمان سنیں تو ہمارا دل اور روح خوش ہوتی ہے، اور ہمیں سکون ملتا ہے ہمارے پیارے نبی کی باتیں ذکر سن کر۔ یہاں پر ہمارا یہ سبق ختم ہو گیا۔ نعت جو ہے نیچے ہم نے اس سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے سیکھا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقیری کی زندگی گزاری۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین حق کے لیے مشرکین اور کفار کے مظالم برداشت کیے، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو بد دعا نہیں دی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کی ہدایت کی فکر کرتے تھے، اور درود و سلام ہو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اچھا، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کی خاطر دکھ اٹھائے تھے؟ تو آپ نے اپنی امت کی خاطر دکھ اٹھائے تھے۔ بے کسوں کی دستگیری سے کیا مراد ہے؟ بے کسوں کی دستگیری سے مراد ہے بے یارو مددگار کی مدد کرنا۔ اس کی ہم مشق شروع کر رہے ہیں۔ مشق جو ہے صفحہ نمبر 9 پر ہے۔ سب سے پہلے الفاظ اور معنی ہیں: بے کس، بے یارو مددگار، بزم محفل یا مجلس، فرش خاک زمین کو کہتے ہیں، فخر آدمیت یعنی انسانیت کا فخر ہے، دستگیری مدد، اسرار سر کی جمع ہے یعنی کہ پوشیدہ باتیں، دکھ اٹھانا تکلیف اٹھانا، سیری ہونا جی بھرنا۔ یہاں پر نیچے یہ دیکھیں کہ نعت کے مطابق مناسب لفظ لگا کر مصرع مکمل کرنے ہیں۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، تو یہاں پر لفظ آئے گا بادشاہی۔ سلام اس پر کہ جس نے ذکر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے ڈیش میں چاندی تھی نہ سونا تھا گھر میں، سلام اس پر جو ڈیش کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سچائی کی خاطر، سلام اس پر جو فرش کے خاک پر ڈیش میں سوتا تھا، جاڑے میں سوتا تھا،
جاڑے میں، جاڑے یعنی کہ سردی میں۔ دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ بادشاہی میں فقیری سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ بادشاہی میں فقیری سے مراد ہے کہ دنیا کے تمام خزانوں کے مالک ہونے کے باوجود ضرورت سے زیادہ کی خواہش نہ رکھنا۔ سوال نمبر 2 ہے کہ فخر آدمیت کا کیا مطلب ہے؟ اور اس کا جواب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے انسان ہیں جن کا کردار تمام انسانوں کے لیے فخر کا باعث ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ جواب ہے اس کا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھوکا ہونے کے باوجود دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ اس نعت میں شامل خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 خوبیاں جو ہیں وہ بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں: نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔ نمبر 2 بھوکوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ نمبر 3 آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کے لیے دعائیں کی۔ سوال نمبر 5 ہے کہ آپ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا عملی اظہار کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر آپ سے محبت کا عملی اظہار کر سکتے ہیں۔ یہاں پر مل کر بات کریں۔ ہمارے لیے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے۔ اس موضوع پر آپس میں بات چیت کریں۔ یہ بچے جو ہیں آپس میں اسٹوڈنٹ ایک دوسرے سے بات کریں گے نبی پاک کے بارے میں۔ الفاظ 2 لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ ایسے الفاظ کو ہم مرکب الفاظ کہتے ہیں، جیسے مذاق، جیسے ہنسی مذاق۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو مثال کے مطابق صحیح لفظ سے ملانا ہے ہم نے۔ یہاں پر یہ دیکھیں میں نے ملائے ہوئے ہیں، یہاں سے خون پسینہ، اس کے بعد سچ مچ، شور شرابہ، کالا کلوٹا اور کھیتی باڑی اور نیچے یہاں یہ دیکھیں قواعد ہیں، سیکھیں۔ دیے ہوئے جملے غور سے پڑھنے ہیں۔ ہاکی میز کے نیچے ہے، آسمان پر تارے چمکتے ہیں۔ اوپر دیے ہوئے جملوں میں حروف نیچے اور پر کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ حروف ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے تعلق قائم کر کے جملہ مکمل کرتے ہیں۔ انہیں حروف جار کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حروف جار کہا جاتا ہے۔ تک، اوپر، نیچے، اندر، باہر، آگے، پیچھے، درمیان، سے، پر وغیرہ حروف جار ہیں۔ حروف جار لگا کر جملے مکمل کریں۔ یہاں یہ دیکھیں یہ حروف جار دیے ہوئے ہیں اور یہاں ہم نے خالی جگہ کو پر کرنا ہے۔ قلم سے لکھو، اپنی پڑھائی پر توجہ دو، باغ میں رنگ برنگ کی تتلیاں اڑ رہی تھیں، نے صبح سے شام تک کام کیا۔ یہ آپ کا بن گیا جملہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں نیچے ہے کہ دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھنا ہے۔ تو یہ جو پیراگراف دیا گیا ہے اس کو آپ لوگ پڑھیں گے۔ کچھ نیا لکھیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو کوئی بھی ایک واقعہ لکھنا ہے۔ تو آپ جو ہیں ان کے کافی زندگی کے جو ہیں واقعات مشہور ہیں، آپ کوئی بھی ان کا واقعہ لکھیں گے۔ آؤ کام کریں۔ بچوں کے رسائل میں سے اپنی اپنی پسند کی ایک نعت منتخب کریں، استاد کو سنائیں۔ یہ بھی بچوں کی ایک ایکٹیویٹی ہے، کوئی بھی نعت بچے یاد کریں گے اور اپنے استاد محترم کو سنائیں گے۔